پہلا مسئلہ، آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ اس زمانے میں انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا پڑے گا سچ کیا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس زمانے میں 100 سال پہلے خبر پھیلانے کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ آپ ڈھول بجاتے تھے اور پوسٹر پھینک دیتے تھے۔ کبھی پوسٹرز بھی نہیں تھے۔ اس پنجاب کے مختلف ضلعوں میں ڈھول بجا کے صرف خبر اناؤنس کی جاتی تھی، خبر یہ، پھر اس کے بعد پیپر پرنٹ ہونے لگ پڑا، پوسٹر پھینک دیے جاتے تھے، اس کے بعد جو پوسٹر تھا دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اخبار آ گئی دنیا میں، خبر جو تھی وہ کہاں جاتی تھی؟ اخبار میں جاتی تھی، پھر رسالے آ گئے، پھر اگلا زمانہ آیا۔ میرا جو بچپن ہے 80s کا اینڈ اور 90s کا شروع، میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے جانگ لوس دیکھا ہوگا، انہوں نے اندھیرا اجالا دیکھا ہوگا، انہوں نے اینک والا جن دیکھا ہوگا، انہوں نے چلتے چلتے زاویہ دیکھا ہوگا اشفاق صاحب کا۔ اچھا، آپ کا جو زمانہ آیا نا، اس میں کمال یہ ہوا کہ ٹی وی چینلز، میری آنکھوں کے سامنے صرف پی ٹی وی آتا تھا، صبح پراپر آواز آتی تھی پوں کی، اور اس کے بعد 9 بجے تلاوت چلتی تھی، اس کے بعد کارٹون ہوتے تھے اور سارا شام کو کلوز ٹی وی ختم ہو جاتا تھا، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا جس سے 9 بجے کی خبروں میں پتہ لگتا تھا ملک میں کیا ہوا۔ آج اگلا زمانہ جو آیا، جو آپ کے سامنے آیا، آپ کی پیدائش جو ہے زیادہ تر کی 20 سال پہلے کی پیدائش ہے، 20 سالوں میں آپ اس عمر میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ 100-150 ہو گئے، لہٰذا خبر کا سورس اور انفارمیشن کا سورس کیا بن گیا؟ پوسٹر ہے، بینر ہے، اخبار، اور سب سے بڑھ کے ٹی وی چینلز، کیونکہ ان کی تعداد کیا ہوگی؟ زیادہ۔ اب جس زمانے میں ہم ہیں اس میں چیلنج یہ آیا کہ جو انفارمیشن ہے وہ اخبار ٹی وی سے اگلے درجے پہ چلے گی، وہ ہے آئی ٹی اور یہ اینڈرائڈ فون۔ یہ پہلا چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے میرا بیٹا، آپ یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، آپ تک جو انفارمیشن آئے گی نا، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا چیلنج آج کا کیا ہے وہ سن لیں۔ دوسرا کا چیلنج یہ ہے، آپ کے معاشرے میں برداشت ختم ہو چکی ہے، ہر کوئی لڑنے کو تیار ہے، ہر کوئی بوری ڈال رہا ہے، ہر کوئی برا سمجھ رہا ہے، ہر کوئی پہلے پرسیو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شدت پسندی اور یہ غصہ اور یہ عدم برداشت میرے زمانے میں چیلنج نہیں تھا۔ عام سا یار تو لنگ جا، ایڈی کیڑی گال، آج کوئی کہتا ہے لنگ کے دہا، آج سب سے بڑا چیلنج۔ تیسرا بڑا چیلنج، یہ بڑے دھیان سے میرا بیٹا سننا، اور یہ بڑا چیلنج ہے، چھوٹا چیلنج نہیں ہے۔ میرے زمانے میں جو میرے ہیروز تھے نا، ان کو ہم رسپیکٹ دیتے تھے اور آج بھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میں اپنی پوری زندگی میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی ٹیچر کی طرف کمر نہیں کر سکا، میری ضرورت ہی نہیں۔ میں اپنی سیٹ پہ، الامرا کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا ہوں، میرے جتنے استاد آئے میں نے سیٹ خالی کی، ان کو بٹھا دیا، خود کھڑا ہو گیا۔ تیسرا چیلنج آپ کا چیلنج ہے میرا بیٹا، وہ کیا ہے؟ اس معاشرے میں رول ماڈلز ختم ہونے لگ پڑے، رول ماڈلز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رول ماڈلز کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں گھڑی جاتی ہیں جو سچ پہ مبنی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں، اس معاشرے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے، جملہ نہیں بولنا، بونوں کے معاشرے میں جب بھی قدور ہوں گے نا، سارے بونے مل کے ماریں گے آپ کو، اور اس وقت صرف آپ کی ایک بچت ہے، وہ بچت ہے زبان پہ آپ کے اور دل کے اندر الحمدللہ، یا باری تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے، میں ہوں، میرا کیا کمال ہے، میری کیا قابلیت ہے۔ چوتھا چیلنج آپ کا کیا ہے؟ اس معاشرے میں تھینک لیس لوگ زیادہ ہیں۔ آزما کے دیکھ لیں آپ کبھی کسی کو رستہ بتائیں وہ مڑ کے شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ جو ٹیچرز ادھر، کون ٹیچر ہے پڑھانے والے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں کہتا ہوں میرے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ آج کا چیلنج یہ ہے، بچہ مڑ کے شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو امیدیں لگی ہیں کہ لوگ آپ کو ریوارڈ دیں گے تو یہ لکھ کے رکھ لیجیے گا، لوگ ریوارڈ نہیں دے سکتے۔ یہ تھینک لیس معاشرہ ہے، یہ معاشرہ شکریہ ادا کرنے کا عادی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شکریہ کا رواج نہیں ہے۔ میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں، کسی کو رستہ دیں، کسی کو بتا دیں، کسی کو سلام کریں، کسی کو کوئی آسانی پیدا کریں، پانی کی بوتل دے دیں، وہ تھینک یو کرتا ہے، وہ جھک کے ملتا ہے، جی آپ کی بڑی مہربانی۔ ہم لوگ اگلے کے کیے ہوئے احسان کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کیڑا بڑا کام کیا، اے کیڑا بڑا کام کر دے۔ حضور والا اگر آگے بڑھنا ہے ذہن میں رکھیے گا، تھینک یو کی امید نہ رکھیے گا، رکھیں گے تو ہرٹ ہوں گے۔ پانچویں بات ذہن میں رکھیے گا، اس ملک اور معاشرے میں ذاتی مقاصد لوگوں کے زیادہ ہیں، ملکی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو کنٹریبیوٹرز ہیں۔ میں درویش کی تعریف جو کرتا ہوں نا، میں نے سادہ سی تعریف یہ سمجھی ہے، درویش وہ شخص ہوتا ہے جو ایسا کنواں کھودتا ہے جس کا پانی خود نہیں پیتا، دوسرے پیتے ہیں۔ درویش وہ شخص ہوتا ہے وہ ایسا درخت لگاتا ہے جس کا پھل خود نہیں کھاتا، دوسرے کھاتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس ذمہ داری کو قبول کریں اور ان 5 باتوں کو زندگی کا پرنسپل بنا لیں اگر یہاں پر جینا ہے۔ ادروائز یاد رکھ لیجئے گا، آگے بڑھنا ناممکن ہے۔